السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست اور سیاست۔ ہمارے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور ہارون الرشید صاحب، جو قومی اور بین الاقوامی امور پر اپنی معلومات، تجزیہ اور تبصرہ ہم سے شیئر کریں گے۔ بہت سے موضوعات ہیں، آج کل آپ کو پتہ ہے بہت گہما گہمی ہے سیاسی۔ الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان صاحب کو نااہل قرار دے دیا ہے، ان کو ڈی سیٹ کر دیا ہے، اور اس کے ظاہر ہے سیاسی اثرات ہیں۔ عمران خان جو ہیں وہ لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں میں جمعرات اور جمعے کو اگلے ہفتے اس کا اعلان کروں گا کہ کس دن ایسا ہم نے کرنا ہے۔ اسی طرح آرمی چیف کی تعیناتی کا ایک اہم معاملہ ہے۔ 29 نومبر کو موجودہ آرمی چیف جو ہیں ان کی مدت پوری ہو جائے گی، اور نئے آرمی چیف کا جو تقرر ہے وہ اگلے مہینے کسی وقت بھی حکومت کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جس کے سلسلے میں آج شہباز شریف نے بیان بھی دیا ہے جو ہمارے وزیر اعظم ہیں۔ اور اسی طرح ایک اہم معاملہ یہ ہے کہ عالمی تنظیم فیٹف نے پاکستان کو اپنی گرے لسٹ سے 4 سال کے بعد نکال دیا ہے، جو کہ ایک بڑی معاشی طور پر پاکستان کے لیے خوشخبری ہے۔ تو ان تمام باتوں پر امور پر ہم ہارون رشید صاحب سے بات چیت کریں گے، لیکن پہلے کچھ آج شور مچ رہا ہے ڈگی ڈگی کا۔ یہ ڈگی ڈگی کیا ہے؟ پنجابی میں تو کہتے ہیں ڈگی گر گئی، ایک ڈگی وہ ہوتی ہے جو گاڑی کی ڈگی جسے پنجابی میں ٹرنک کہتے ہیں، تو یہ کون سی ڈگی ہے ہارون صاحب؟ ڈگی جو ہے نا وہ بھی کئی طرح سے استعمال ہوتا ہے، ہر لفظ کی جہات ہوتی ہیں۔ آپ خود لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ ایک ڈگی ہے گر جانا، ایک ہے کہ بہت صدمے کے ساتھ گر جانا، اچانک گر جانا۔ ہاں ڈگی کھوتے تو غصہ کو مارتے۔ اچھا، یہ کھوتے والی ڈگی؟ نہیں، اچھا، اور کون سی؟ نہیں، کھوتا پن تو اس قصے میں ہے۔ اچھا، لیکن وہ ہے کار کی ڈکی میں، میں ویسے نہیں سمجھتا ڈکی میں گئے ہوں گے، چھپ کے گئے ہوں گے۔ کون؟ وزیر اعظم انہوں نے نام لیا، انہوں نے۔ کس نے نام لیا؟ اعجاز الحق صاحب نے۔ اچھا، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے ہاں کہ شہباز شریف صاحب ڈگی میں چھپ کر کہیں جاتے رہے۔ یہ ڈگی ہے ڈکی ہے؟ یہ ڈگی ڈگی کر رہے ہیں۔ اچھا چلے، میرا خیال ہے کار کا جو ٹرنک ہوتا ہے اس کو ڈگی ہمارے ہاں دیکھیں نا، ایک ویلنگنس، آپ جانتے ہیں ویلنگنس ٹو بلیو ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے خلاف ہو نا، اس کے بارے میں بری سے بری بات پہ لیکن وہ تو بڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ ہم بچپن میں جب گاڑی میں جگہ نہیں ہوتی تھی تو اس میں 3-4 سال کا بچہ بٹھا دیتے تھے، تو وہ تو شہباز شریف تو بڑے ہیں۔ نہیں، وہ بچے بٹھاتے تھے تو دروازہ کھلا رکھتے تھے، کھلا رکھتے تھے۔ تو یہ دیکھیں اصل میں ہوا کیا ہے، اصل میں چھپ کے جاتے تھے، چھپ کے تو اس پہ اعجاز الحق بھائی دونوں جاتے تھے۔ اچھا، یہ بھی ایک زمانے میں چودھری اپنا نثار اور یہ جاتے تھے۔ اچھا، اور وہاں بھی جاتے تھے جہاں مشرف، پرانی تاریخ۔ مشرف کہاں ہوتے تھے؟ کور کمانڈر۔ ڈگی پہ کیا؟ مشرف کور کمانڈر کہاں تھے؟ لیکن ڈگی پہ کہا کیا ہے اعجاز الحق نے ان کی زبان سے؟ اچھا سن لیں۔ یہاں تو لوگ کاروں کی ڈگی میں بیٹھ کر جاتے رہے آرمی ہاؤس اور دیگر جگہوں پہ، تو یہ کہنا کہ جی عمران خان کی ملاقات کوئی بہت بڑی بات ہو گئی۔ یہاں ایسے لوگ ہیں جو کاروں کی ڈگی میں بیٹھ کے کون گیا تھا سر؟ کاروں کی ڈگی میں بیٹھ کر جو گئے تھے، آپ پوچھیں آج جو وزیر اعظم ہے وہ گئے تھے، اور کون گیا تھا؟ تو ہارون صاحب یہ تو بڑی اہمیت اختیار کر گئی ڈگی۔ اور نہیں، پاکستان کی قومی سیاست میں ڈگی کی کیا اہمیت ہے؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ ایم اے سیاسیات کے پرچے میں کرتا ہوں نا، آپ اتنے سیریس نہ ہو۔ منزل وہ کیا فراق کا مصرع، منزلیں گرد سفر بن کے اڑی جاتی ہیں۔ ہاں، جہاں دگراں ہے کہ جو تھا وہ دوسرا مصرع ٹھیک یاد ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ سب واقعات بہت اہم نہیں ہیں۔ لیکس کی لوگوں کو لیک سے دلچسپی نہیں رہ گئی۔ جو چیزیں اہم ہیں وہ آپ کو بتائیے۔ گزارا یہ ہے کہ یہ مستقل ایک رویہ ہے شہباز شریف صاحب کا۔ نواز شریف صاحب کا مختلف ہے، اچھا، اور اس کا بھی تھوڑا سا مختلف ہے چودھری نثار کا۔ چودھری نثار بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ یعنی مجھے ایک آرمی چیف نے کہا کہ اس طرح اس نے بات کی، حالانکہ وہ تو فوج کے خلاف کبھی ہوئی نہیں۔ اب یہ جو ہے نا، یہ اتنے اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب یا تو اتنے سخت ہو جاتے ہیں یا اتنے اپولوجیٹک ہو جاتے ہیں۔ آپ کو مشاہدہ ہوا ہوگا اس کا۔ یہ تو آپ جنرل کا نام لیں نا، جیسے ہمارے بھائی ہیں نا بعض خوش عقیدہ، میں ویسے انہیں پسند کرتا ہوں، جو کسی ولی کا نام لینا تو ان کا بس نہیں چلتا کہ انگوٹھے چومے، اور جناب عقیدت کی بات، عقیدت زیادہ ہے۔ ہمیں جب اہل بیت سے بہت عقیدت ہے، جو ظاہر ہے کوئی اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں۔ یہ بالکل طاقت سے مروبیت ہے نا جی، وہ ہے محبت، یہ ہے طاقت سے مروبیت۔
جیسے ہی کسی آپ جنرل کا نام لینا تو ان کے چہرے پہ رقت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر عمران خان کہتے ہیں چیری بلاسم. نو وہ تو نہیں کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے نا، ایسے تضحیق تو نہیں کرنی چاہیے. نہیں، وہ عمران خان صاحب کی جو تضحیق کی عادت ہے نا، حالانکہ شروع انہوں نے کیا تھا بے نظیر کے ساتھ، محترمہ بے نظیر کے ساتھ بھی، ان کے والدہ محترمہ کے ساتھ بھی شروع انہوں نے کیا تھا. اس کو اس کا رنج، میں ان دنوں کا شاید واحد گواہ ہوں، یعنی امنگ دا جرنلسٹ. اور بھی جو یوسف صلاح الدین کو پتا ہوگا، اپنا گولڈی کو پتا ہوگا، موبی کو پتا ہوگا، لیکن دوستوں میں سے تو میں جرنلسٹوں میں تو میں واحد تھا جو ملتا رہتا تھا. وہ تو کہتے تھے اس کا نام ہی نہ لینا. عباس حیدر صاحب اور سب جرنلسٹ کہتے تھے مرحوم، اور یار چھوڑو تم کس کام میں لگے ہوئے. جب کہنی صاحب بھی کہتے ہیں پھر یہ ڈیگم ڈیگی چھوڑ دیتے، اسے چھوڑ دیتے ہیں. ہاں یہ تو، لیکن لوگ بڑا انٹرسٹ لے رہے ہیں اس میں ڈگی میں نا. نہیں، وہ تو انٹرسٹ نہیں، چسکا لے رہے ہیں. چسکا لے رہے ہیں. اچھا تو ہارون صاحب، لیکن کمزور ہے نا، بڑا واقعہ یہ ہو گیا، کمزور آدمی. بڑا واقعہ یہ شہباز شریف صاحب طاقتور اس لیے نظر آنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بہت کمزور آدمی ہے. نواز شریف کمزور نہیں ہے. لیکن مجھے یہ موضوع اچھا لگ رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اب سیاستدانوں کو نا ایسی گاڑی رکھنی چاہیے جس کی بڑی ساری ڈگی ہو، اور اس میں ہوا کا تو بندوبست. ہاں ہوا کا نہیں، اس میں گدا بھی ہو، ہوا کا بھی بندوبست. کیونکہ اگر سیاست میں کامیاب ہونا ہے تو ڈگی کوئی آپ بڑی ہونی چاہیے. مجھے لگتا ہے کوئی آپ کا سیاست کی طرف رجحان ہو رہا ہے. نہیں یہ تو، حالانکہ آپ ڈگی میں بالکل نہیں بیٹھ سکتے. اس کی اہمیت کا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو بہت اہم چیز ہے. او بھائی، اسی طرح ہمارے تو سوٹ کے شیخ رشید کہتا ہے نا، حالانکہ اس کو کوٹ بالکل نہیں کرنا چاہیے، غلطی ہو گئی. اچھا، گیٹ نمبر 4. اچھا، میں گیا ایس پی آر کا دفتر، ایک زمانے میں جی ایچ کے اندر شفٹ ہو گیا تھا، کنسٹرکشن ہو رہی تھی نا، تو ہم تو ایس پی آر جاتے تھے جرنلسٹ. تو وہ اپنا، میں وہاں سے جب داخل ہو رہا تھا تو ایک بڑا سیاستدان نکل رہا تھا. میں کہا بادشاہ کدھر ہے؟ ریمنڈ ڈیوس علی پھاڑ لیا نا اس کو، شرٹ پا کے. کوئی ایسی بات نہیں. اچھا، وہ بہت فوجی ہمارے بھائی ہیں، ان سے بات کرنے میں کیا ہے. اب چھپائے نہیں، چھپانے کی ضرورت. مجھے نا ہمارے سارے دوست کہتے ہیں روف کلاسرس میں، وہی تم کیا کرتے ہو؟ تم کہتے میں ایسے کے افسر سے ملا، فوجیوں سے ملا. وہ کیا کرتے ہو؟ تو میں نے کہا کیا، ہماری ریاست ہے، ہمارے ادارے ہیں، ہم ملیں گے. کیا ہے تو میں، لوگ تو سی آئی اے والوں سے مل جاتے ہیں، ملتے ہیں، ہم اپنے اداروں سے بھی نہ ملیں. کوئی حرج نہیں ہے فوجیوں سے ملنے میں. آپ اپنے ضمیر کو تازہ اور زندہ ہی نہیں، صرف تازہ بھی رکھیں اور ان سے بات کریں اصول کی. ہم تو ان سے ملتے ہیں جب وہ ملنا چاہیں. اچھا، خود نہیں ملتا. اب اس پہ آتے ہیں. یہ جو الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کو ڈی سیٹ کرنے کا فیصلہ دے دیا، اور تفصیلی فیصلہ ابھی آیا نہیں، ایک ممبر کے ابھی سائن بھی نہیں ہوئے، اور اس کو چیلنج بھی کر دیا انہوں نے ہائی کورٹ میں. اس پہ اب عام لوگ، جو میں سفر کرتا ہوں گاڑی میں یا عام لوگوں سے ملتا ہوں، کہتے ہیں کیا عمران خان اب ختم، اب نہیں آئے گا؟ نہیں، ختم. وہ ابھی بھی شیخ مجیب الرحمان جس پہ اتنے داغ تھے، داغ ہی داغ تھے، انڈیا سے عمران خان سے کوئی کم، یعنی وہ اس کے باوجود جی 50 برس کے بعد بھی 7 دسمبر 1970 کو الیکشن جیتا تھا جی. 3 مہینے کم 50 برس ہو گئے اس کی بیٹی اقتدار میں. جو لیڈر پاپولر ہو جائے وہ اچانک اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. قانون کے بل پہ مقبول لیڈر کو قلعدم نہیں کر سکتے. تمام تجزیے یہ ہیں کہ اگر شیخ مجیب الرحمان تو چاہتا تھا بنگلہ دیش کی علیحدگی، لیکن وہ مخمصے میں تھا کہ اگر پورا پاکستان مل جائے تو بڑا زیادہ مزے کی حکومت کرتا. لیکن سب کا خیال یہ ہے کہ 6 مہینے میں انپاپولر ہو جاتا، اس لیے کہ آپ کو پتا نا کہ وہ ایڈمنسٹریشن کے مکینک کو نہ سمجھتا تھا نہ اس کی پرواہ کرتا، اسی لیے وہ وہاں پہ قتل بھی کر دیا. قتل ہو گیا اور اس کے قاتل وہاں دندناتے پھرے. اچھا، آپ یہ بتائیے، میرٹ پہ بتائیے کہ جو فیصلہ ہے اس کے میرٹ 3 رکھتے ہیں جی. نمبر 1، آپ مقبول لیڈر کو کر ہی نہیں. دوسرا، الیکشن کمیشن کو اختیار ہی نہیں ہے. اچھا، وہ تو انہوں نے کر دیا اور متفقہ طور پہ کہہ رہے ہیں کر دیا، حالانکہ دستخط نہیں ہے ابھی اس پہ ساروں. سکھ سے کسی نے کہا کہ فلاں جو رشتہ دار ہوتا ہے، ایسی خواتین کے رشتے، مردوں کے خاتین کے خاندان میں یہ جو رشتے ہوتے ہیں اس سے شادی نہیں ہو سکتی. اچھا، اس نے کہا میری ہوگی، میں کر لی ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ جو دوسری بات اختیار نہیں ہے. اچھا، پھر یہ الزام لگ رہا ہے، یہ الزام ہے، اب میرے پاس تصدیق کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ الیکشن کمیشن کے ارکان سے کہا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ کام ہی عدالت کا ہے، ان کا نہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ اس کو تو اندازہ یہ ہے، ہم عدالتوں کے بارے میں پیش گوئی نہیں کر سکتے،
اور ظاہر ہے عدالتوں میں دخل تو بالکل ہی نہیں دینا چاہیے. عدالت اندازہ یہ کہ اٹھا کے پھینک دے گی. وہ آرٹیکل 60 8 فیصلے کیے الیکشن کمیشن نے, 8 عدالتوں نے مسترد کیے پی ٹی آئی کے بارے میں, عمران خان کے بارے میں. ہمارے الیکشن کمیشن کو عمران خان سے خاص محبت ہے, کیا مطلب پرخاش ہے, اور وہ بہت ذاتی. چیف الیکشن کمشنر صاحب کو بہت پہلے مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. اس لیے نہیں کہ عمران خان معترض ہے, اس لیے کہ سارا میڈیا یہی کہتا ہے کہ یہ پارٹی ہے, انٹرنیشنل میڈیا یہی کہتا ہے. دیکھیے دیکھنا یہ نہیں ہوتا ہے پی ٹی آئی کیا کہتی ہے, دیکھنا یہ نہیں ہوتا اپنا حکومتی اتحاد کیا, دیکھنا یہ ہوتا غیر جانبدار انصاف پسند لوگ کیا کہتے ہیں. او بھائی وہ اس کے خلاف بیانات دیتے ہیں, وہ بھی دیتے ہیں, وہ بھی دیتے ہیں. اچھا پھر یہ ہے کہ وہ کہہ چکا ہے اعلانیہ, اس کی کبھی تردید نہیں کی گئی کہ ہم نے نہیں رکھا. اچھا عالی جناب اتفاق نہیں ہو رہا تھا, عالی جناب کی شہرت بھی آپ کو پتا ہے کہ کوئی بہت مثبت نہیں ہے. تو یہ جو الیکشن کمیشن آپ 50 اچھا ارکان نے تردید نہیں کی, الیکشن کمیشن کے ارکان نے, ہاں, کہ انہیں حکم دیا گیا اور پریشرائز اب کیا یہ گیا. تو الزامات ہی ہیں نا, ہے تو میں تو پہلے کہہ چکا کہ الزامات ہیں, مگر وہ یہ تو کہہ سکتے تھے. اگر خود نہ کہنا پسند کرتے تو خاموشی سے آپ کو پتا ہے جرنلسٹوں کو بتا دیتے ہیں کہ یا کوئی ترجمان ارکان نے کہا ہے, خاموشی سے بتا دیں. آپ 50 سال سے زیادہ ہو گئے نا جرنلزم میں, آپ 54 ایئرس, 54 سال. آپ نے اتنا متنازع الیکشن کمیشنر نہیں, وہ بھٹو کا نہیں تھا. آپ بھٹو کے چیف الیکشن کمیشنر, آپ کو پتا ہے دھاندلی ہوئی تھی 77 میں. یہ نہیں بھٹو 10-20 سیٹوں پہ, بھٹو صاحب تو اکثریت ان کی تھی ہی. ہاں. انہوں نے کہا 2/3 ہو جائے, صدارتی نظام لے آؤں, اختیارات زیادہ لے لوں. وہ تو نواز شریف صاحب نے تو کہا آئین میں مجھے اسمبلی ترمیم کا اختیار دے دے. آپ کو یاد ہی ہے نا, وہ خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے نا. وہ سلمان میگنیفیشنٹ کے وزیر نے, ابراہیم نے کہا تھا, بوڈاپسٹ کے غالباً تھا یا نہیں ہنگری کا تھا, سفیر سے کہا تھا وہ تم کیسے کہتے ہو شہنشاہ بادشاہ, تمہارا کہاں سے بادشاہ آ گیا؟ جہاں سلیمان کے گھوڑوں کے وہ ٹاپ سنائی دی گھوڑوں کی, وہ ملک اس کا ہے. وہ تو خواہش ہر ایک میں ہوتی ہے نا. بات یہ ہے کہ آپ 52% ووٹ, فیفن کا سب سے اچھا سروے فیفن کا, پی ڈی ایم ساری جماعتوں کے 32%. اچھا پھر میں آپ کو خبر دے دوں, جی جی آپ کو کیا دوں, آپ ہی نے تو مجھے بتائی تھی, میں اس کو چیک کیا ویسے. بھائی 180 سیٹیں اس کی 272 میں سے, ہاں سرویز ہوئے ہیں نمبر 1, اور برابر سرویز 2/3 کے اور انہوں نے نہیں کیا جو اس کے ساتھ نرمی اپنا نرم گوشہ رکھتے ہیں. اب یہ 180 نہیں ہے, آپ نے بھی الیکشن بڑے دیکھے, ہم نے بھی دیکھے, 90 سے دیکھ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے. تو گزارا یہ ہے کہ جب 180 ہو نا تو انڈیپینڈنٹ کس کے ساتھ جائیں گے, اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ تو جیت رہا ہے, اس کے 10 گنا بڑے جلسے ہو رہے ہیں, تو سندھ کے بٹیرے کس کے ساتھ جائیں گے, تو بلوچ سردار کس کے ساتھ جائیں گے. مطلب 200 سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں, 272 ہے نا ٹوٹل جو ڈائریکٹ الیکٹ ہوتی ہیں. 80-85% ہو سکتی ہیں, لیکن یہ اہم نہیں ہے. اہم یہ تیاری کتنی آپ کی بات سن کے تو نون لیگ والے ویسے ہی بھاگ جائیں گے الیکشن سے, وہ تو پہلے ہی چکے. اور رانا ثناء اللہ صاحب تو بڑے حساب کے آدمی ہیں, اور وہ اسٹریٹجی کے طور پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. رانا ثناء اللہ صاحب گر نہیں پڑے, انہوں نے کہا ہم اس کو حکومت نہیں کرنے دیں گے, مطلب حکومت تو اس کی آ رہی ہے. اچھا رانا صاحب تو ہوں گے ہی نہیں یہاں, آپ کو پتا کیوں, وہ کہاں ہوں گے, وہ اپنی عافیت, وہ سمجھدار ہے جی, بڑا رانا بڑا ثناء اللہ سمجھدار ہے, وہ پرانے منجے ہوئے سیاستدان ہیں, پیسے بھی ہیں, پیپلز پارٹی میں بھی لندن جائیں گے, عمرہ کرنے جائیں گے. اس کے مقاصد کیا ہے جو انہیں سدھاریں شیخ کعبہ کو, ہم انگلستان دیکھیں. جو عمران خان کو انہوں نے کیا ہے, ڈی سیٹ کیا ہے, اور انہوں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے. بعض قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کوئی دن کو رات بنا سکتا ہے, کوئی صحرا کو باغ بنا سکتا ہے, کوئی شہر کو شام بنا سکتا ہے. یہ قدرت کے, میں اتنا آپ ویسے جتنے اچھے شعر پڑھتے ہیں نا, یہ کم ہی صحافت میں لوگ پڑھ سکتے ہیں. یہ آمد ہوئی ہے, یہ شعر نہیں ہے, یہ بھی آمد ہے. اچھا دیکھیں نا, میں آئنسٹائن کو کیوں مانتا ہوں, وہ تو سائنٹسٹ تھا, میں کہتا ہوں نہیں فلاسفر تھا. وہ کہتا ہے دیکھنا چاہیے قدرت, کیونکہ وہ سائنسدان تھا نا, تو سائنٹیفک مائنڈ تھا. ہاں, اس کے دماغ میں تو آپ کو پتا ریسرچ ہوئی اس کے مرنے کے بعد. ہاں جی, وہ کہتا ہے قدرت کے کیا چاہتی ہے دیکھنے. اچھا ابھی آپ نے ایک بات کی نا 180 سیٹوں والی, اس میں ایک بات اور ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ اگر نواز شریف آ جائیں پاکستان اور وہ کیمپین چلائیں تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی 30 سیٹیں کم ہو جائیں. آپ پرانے لاہور میں رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل رہا ہوں میں, تو مجھے فخر ہے. ہاں نہیں اچھا ہے. اب سرائکی, مجھے پتا ہے سرائکی بھی, وہ تو ہمارے اندر بستا ہے پرانا ٹھیک ہے, اور سرائکی بھی.
ہاں وہ سرائکی بھی آپ جانتے ہیں، وہ سرائکی میں کہتے ہیں نکتے لڑ گئے. اچھا، عمران خان نکتے لڑ گئے. مطلب یہ ہے کہ اس کو کچھ علاج ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ دوسرے کو وہ کر دیا، یعنی مبہوت کر دیا، یا کیا کہتے ہیں بونتر گیا فلانا بندہ. وہ تو ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں مجھے ٹائم مل جائے، نواز شریف کہہ رہے ہیں بجلی مفت کر دو، 300 یونٹ مفت کر دو، تو کیجریوال اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے پھر ہمارے پاس؟ پیسے ہیں، پیسے پہلے کہاں سے آئے تھے؟ 200 ارب روپے آخری دن خرچ کیے تھے شاہد خاقان عباسی نے. بالکل خزانہ خالی کر کے گئے تھے کر کے کہ گیا. جو حکومت آئے نپٹے خود ہی. ایک جگہ سے آپ عوام پہ خرچ کرتے ہیں تو دوسری جگہ پہ بوجھ ڈالتے ہیں نا. ہاں کیجریوال نے تو دیکھو نا 3 ارب کا پل بنایا 2.25 ارب میں، 1.25 ارب بچ گیا. بجلی یہاں تو 3 ارب کا 6 ارب میں بنتا ہے. وہ دلی شہر تھا اتنا 6 ارب میں بنتا ہے، دلی ڈبل شہر میں بنتا ہے، آدھے پیسے جیب میں. اچھا 300 یونٹ فری کر دیے. ہاں آپ کو پتا ان کو کہا کہ وہ جاؤ جو نہیں، اگر وہ 300 یونٹ فری کر دیں لوگوں کو ریلیف تو بہت نہیں غریب آدمی کو. میں کہتا ہوں سب کریں. ہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز مناسب، اس لیے نہ کریں کہ ہمیں ووٹ ملیں. ہاں وہ پھر میں سلیمان کا حوالہ دیتا ہوں. میں آج کل چونکہ اس کو بار بار پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں سلیمان کو عمرا کی کوئی پرواہ نہیں، یعنی سلطنت عثمانیہ کے گریٹسٹ آف آل کنگز، بڑے متاثر آل ٹائم. نہیں وہ تو ہے ہی ایسا. اچھا ہارون صاحب اس بات نہیں ایک منٹ ٹھہرے. جی وہ کہتے ہیں عمرا کی پرواہ نہیں کرتا، جنرلوں کی نہیں کرتا، جاگیرداروں کی نہیں کرتا، بادشاہوں کی نہیں کرتا. ہر وقت اس کو فکر ہے عام آدمی کو سہولت کیسے ملے، اس کو جابس کیسے ملے، اس کے لیے اپنا مکان کیسے بنے اس کا. دیکھیں نا آپ کو فکر کرنی ہوتی ہے. ایک تو ملک جو ہارون صاحب یہ بات بہت اچھی آپ کر رہے ہیں. ہارون صاحب آپ بہت دلچسپ باتیں کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی، سلیمان دا میگنیفیشنٹ کی، لیکن ہم دوبارہ توشہ خانہ پہ آ جاتے ہیں. اب یہ توشہ خانہ پہ ایک ریفرنس نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی پہ بھی بنایا گیا تھا کہ انہوں نے بہت مہنگی گاڑیاں صرف ان کی قیمت کا 15% دے کر حاصل کر لیں، جبکہ ضابطہ تھا کہ گاڑیاں نہیں فروخت کی جاتی توشہ خانہ سے. جبکہ نواز شریف اپوزیشن میں تھے اور یوسف رضا گیلانی نے انہیں خصوصی اجازت دی. وہ ریفرنس فائل ہوئے 3 سال ہو گئے، اس کی تو سماعت ہوتی نہیں، وہ تو پینڈنگ ہے. 15% نہیں جناب والا، یہ بھی مغالطہ ہے. 5% کیونکہ ٹیکس تو لگا نہیں. اچھا 200% تو ٹیکس ہوتا ہے. جی 1/3 پرائز کا 15% یعنی 5%. وہ گاڑیوں کا اس پہ ہے، یوسف رضا گیلانی پہ ہے، اپنا نواز شریف صاحب پہ ہے جو کہتے ہیں میں تو گاڑی واپس کر دی. واپس آپ نے کی آپ جب وزیر اعظم نہیں رہے. جی نہیں وہ انہوں نے جب اپوزیشن میں تھے پھر گاڑیاں خریدی توشہ خانہ. وہ خریدی پھر نا. ہاں وہ واپس کی پھر انہیں بھولی نہیں. ہاں پھر وہ سکندر یاد کہتے ہیں کہ میری مرسیڈیز بھی لے گئے. تو سر مجھے کہا مجھے پسند ہے. تو ایک طرف 3 سال سے فیصلہ نہیں ہو رہا، دوسری طرف ایک بندے کو آپ نے 2.5 سال میں. سر یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہے جیسے وہ اس نے لچ تلا تھا ایک کسان نے شہر میں. لچ تلنا بڑا اچھا لفظ ہے، کراچی والوں کو شاید سمجھ نہیں آئے گا. یہ پیٹے کوئی مطلب یہ کہ آدمی وہ لچی کہتے ہیں اس کو. یہ کس چیز کو لچی کہتے ہیں پنجابی میں یار؟ یہ میری بھی پنجابی کمزور ہے. پوری اچھا پوری تلنا، پوری کو لچی بھی کہتے ہیں. اچھا پوری کہتے ہیں، پوری تلی ہے یہ. اچھا ایک کلاسک پنجابی میں اسے لچی کہتے ہیں. لچی کہتے ہیں. تو وہ ایک گاؤں سے آدمی آیا، اس نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ تو حیران ہوا کہ گھی میں تل رہے ہیں. گھی میں تل رہا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ لچی کہتے ہیں اس کو، لچی تل رہا ہوں. اچھا تو اس نے بڑی موٹی سی روٹی نکل کے میرا لچی بھی تل. اچھا میرا لچ بھی تل دے. بڑا تھا بھائی یہ لچ نہیں تلا جا سکتا، اس میں اتنا گھی نہیں ہے اس کڑھائی میں. اچھا یہ کڑھائی کب تک چلی؟ ایسے مشتعل ہیں پی ٹی آئی والے، یہ تو اول تو عدالتیں اٹھا کے پھینک دیں گی، ورنہ حکومت اس کو واپس لے گی، اسٹیبلشمنٹ بھی کہے گی میری معلومات یہ کہ بات ہو رہی ہے. اگر اس نے جو کہا کہ گھروں کو چلے جاؤ، ہاں احتجاج، اس نے کیوں کہا؟ ویسے وہ تو ایسا ہے نہیں کہ وہ کہے کہ لوگوں کا خیال تھا کہ اس موقع پہ مؤثر احتجاج کیا جائے تو حکومت کو ایک پیغام ملے گا، ورنہ یہ کہ ان کی عمران خان کی کمزوری کا تاثر جائے گا. بھائی ہر جگہ اس کے ہمدرد موجود ہیں، ہر جگہ اب تو چینی جو ہیں ان کے دل میں بڑی ہمدردی پیدا ہو گئی ہے، روسیوں کے دل میں. وہ کہتے ہیں یہ ہوگا تو کوئی معاملہ چل. دیکھیں نہیں میرے خیال میں تو امریکی بھی بات چیت امریکیوں نے 2 دفعہ تو آن ریکارڈ میسج دیا جب سفیر وہاں گیا. جی جب انہوں نے پریزیڈنٹ کے ترجمان نے کہا کہ ہم ہر ایک کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کوئی پاگل ہے؟ رابن رافیل بھی وہ پاگل ہے.
نہیں وہ چاہتے اپنا ہیں پاپولر لیڈر کو چھوڑ کے انہیں بڑی فکر ہے کہ پاکستان میں عوامی رائے عامہ آپ کو ہمارے پتا ہے خلاف امریکہ مارشل لا کے خلاف ہے. جی بالکل، وہ تو کسی صورت واضح انہوں نے کہہ دیا ہاں، مارشل لا نہیں لگ سکتا. نہیں چینی جو ہیں یہ بالکل کلیئر ہے. رول بیسڈ آرڈر ہے نا، بائیڈن کا نعرہ ہے رولز بیسڈ آرڈر. رولز بیسڈ آرڈر میں وہ سعودی عرب سے اتنا ناراض وہ ہوا. اچھا چینی کہتے ہیں پاکستان کو مستحکم ہونا چاہیے، اس کو ترقی کرنی چاہیے، اس کو وہ مضبوط اسٹیبلٹی چاہتے ہیں. اسٹیبلٹی بھی، ترقی بھی، مضبوطی بھی چائنا چاہتے کے ہیں. انٹرسٹ ہیں وہ پاکستان یار انہوں نے فوج موو کر دی انڈیا کے 25 ارب ڈالر لگائے ہوئے ہیں، وہ تو فکر مند ہے ملک اسٹیبل رہے. 25 ارب ڈالر کا اسٹیک نہیں، ان کا ہزاروں ارب ڈالر کا اسٹیک ہے. راستے یہی ہے سمندر کا. سیکیورٹی ہے. ہاں بھائی جنوبی سمندروں میں تو ٹربل ہے نا. وہاں ساؤتھ چائنا سی میں. اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے، پھر بات اور طرف نہ چلی جائے. امریکہ کو یہ کہنا ہے ہم آپ کے خلاف کسی کارروائی میں شامل نہیں، اور امریکی جانتے ہیں ہم نہیں شامل ہوں. نہیں ہوں گے. چینیوں سے کہنا ہے کہ جی دوست تو ہمارے آپ ہیں، وہ ہے بھی دوست بھائی. یہ تو سب سے دوستی. اور عربی یہ نہیں، یہاں اگر لوگوں کو کام کرنا آتا ہو، لانگ ٹرم پالیسی سمجھتے ہیں، لانگ ٹرم پالیسی میں عربوں کو یہ بتانا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ خدا نخواستہ آپ پہ حملہ ہوا تو صرف پاکستانی فوج ہی لڑے گی. سعودی عرب کو تو ابھی ہم نے اوپیک پلس پہ بھی سپورٹ کیا ہے. اور سر سعودی تو ہم سے 1 لاکھ آرمی مانگ رہے تھے، اور میرا تو یہ رائے تھی کہ بھیج دینی چاہیے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں پس پردہ مذاکرات 1 لاکھ آرمی مانگ رہے تھے سعودی. میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں. اچھا چلیں، اب وہ تو ماضی ہو گیا. اب یہ جو پس پردہ بات چیت ہو رہی ہے عمران خان اور حکومت کے درمیان، پہلے کہتے ہیں ان کے درمیان بھی ہو رہی تھی پہلے، لیکن اب حکومت سے کوئی نمائندے ملے. اس میں لوگ کہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات ہو رہی ہے. او بھائی وہ اس ملک کے شہری نہیں، انہیں استحکام نہیں چاہیے، انہیں اچھی معیشت، انٹرنل سیکورٹی کا انحصار ہے اس میں، اچھی خارجہ پالیسی، اچھی معیشت، امن، استحکام. شرائط کیا ہے؟ وہ شرائط تو وہی ہے نا، وہ شرائط نواز شریف کی ہیں، ان کا مسئلہ اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ. وہ تو چاہتے ہیں کہ پنجاب مجھے دے دو، اگست ستمبر میں ہی ہوں. پنجاب مجھے دے دو، الیکشن لیٹ ہو، پہلے مجھے پنجاب دو. میرا عمران خان سے تو یہ شرط نہیں منوائیں گے نا. نہیں کہا عمران سے کہا. اچھا ہاں اس سے کہہ رہے ہیں اس کو فیسیلیٹیٹ کرو، اسمبلی میں آؤ، 2/3 میجارٹی سے آئین میں ترمیم کرو، اور جو مدت ہے نواز شریف کو اس کو 5 سال کر دو. نااہلی تاحیات کی بجائے 5 سال کر دو، تاکہ وہ اگلے الیکشن میں سپریم کورٹ کی بجائے پارلیمنٹ. اچھا وہ بات بیچ میں رہ گئی، پرانے لاہور والے کیا کہتے ہیں، خرچ ہو جائے گا نواز شریف. خرچ ہو جائے گا. ہاں یہ تو وہاں تو خرچ ہو جائے گا، یہ محاورہ ہے، یا کہتے ہیں تو ضائع ہو جائے گا. You will be wasted انگریزی میں کہیں وہ گے. خرچ ہو جائے گا اور ضائع ہو جائے گا. لیکن بہرحال جو سینٹرل پنجاب ہے اس میں نواز شریف کی ایک پاپولیرٹی ہے. پنجاب گیا، پنجاب اس دن 17 جولائی کو، آپ کو یاد ہے، آپ تو شاید اس وقت پروگرام دیکھتے نہیں تھے، حالانکہ آپ ہیلپ تو کرتے تھے پروگرام میں نے کہا تھا پنجاب جا چکا ہے. وہ جلسے دیکھو نا، ایک جلسے میں زیادہ لوگ آ جائیں، وہ بھی چوکا دینے والی عمران بات. خان کا فینومینا کیا ہے؟ کوئی جنریشنل ایشو ہے؟ ایک تو ینگ جنریشن، یار لوگ اس سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. ایک تو وہ کرزمیٹک ہے، 3 باتیں ہوتی ہیں، علم، کریکٹر اور کرزما. اب علم اس میں چاہے ہے یا نہیں، لوگ سمجھتے ہیں. اور میرا خیال ہے نئی مڈل کلاس پیدا ہو گئی ہے، تعلیم یافتہ. سر یہ تو ہیں ڈیٹیلز کی باتیں، اس کو دیکھ کے لوگ اظہار فخر کرتے ہیں. اور اس نے ورلڈ کپ جیتا، اچھا اس نے شوکت خانم بنایا، اور اس نے نیمل کالج بنایا، اور یہ بڑا بہادر ہے. لیکن لوگ کہتے ہیں وہ بڑا بہادر ہے جی. ان کی جو 4.25 سال کی حکومت تھی اس میں وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. حالانکہ کورونا بھی آیا، یہ تو ناانصافی ہے نا، ناکامیاں بھی بہت ہیں. اور میں نے آپ کو پتا اس دن اس کو گنوائی بھی، میں بتا بھی دیتا ہوں، یا اگلے ہفتے بتا دوں گا. بات یہ ڈیم، کسی میں ہمت نہیں تھی. 10-11 ڈیم بننے شروع ہوئے. کورونا سے فائٹ کیا 2 سال، 1 ارب درخت لگائے. اب یہ کہتے ہیں نہیں لگائے، جائیں جا کے دیکھ لیں، میں تو دیکھ کے ہوں. اچھا احساس کیش پروگرام، ہیلتھ کارڈ احساس پروگرام، پنجاب میں 5 لاکھ لوگ اس پہ سرجری کرا چکے ہیں. میں نے کہا خان صاحب سے اس دن، ہاں وہ انٹرویو کسی وقت چل جائے گا، اب لوگ ایسے پریشان ہو رہے ہیں. انٹرویو کیا، وہ ساری باتیں میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں گا، فکر نہ کریں. اچھا آج کیا دن ہے؟ آج تو ہفتہ ہے. کل میں بتا دوں گا وہ انٹرویو کی ساری باتیں. کچھ آج بھی بتا دیں، کچھ چوندی کل بتا موٹی موٹے وہ بتا دوں گا. آج ایشوز بہت ہیں. اچھا وہ دلچسپ بہت ہے، لیکن اس کی اہمیت کوئی زیادہ نہیں ہے، دلچسپ ہے بس. پس پردہ مذاکرات کا بتائیں کہ یہ کامیاب ہوں گے. عمران خان تو کہہ رہے ہیں کوئی آپشن ہی نہیں ہے، نتیجہ نہیں نکلے گا. عمران خان نے آج کہا ہے کہ نتیجہ نہیں نکلے گا. اس وقت ہارڈ بارگیننگ وہ کہہ رہے ہیں میں جمعرات یا جمعے کو لانگ مارچ کا اعلان کر دوں گا، اور یہ خاص طرح کی لانگ مارچ ہوگی. اچھا پہلے والوں سے مختلف ہوگی، فیملیز آئیں
آئیں گے. وہ تو آپ کو پتا ہے نا ایک کانفیڈنٹ آدمی ہے, کانفیڈنٹ پتا وہ کیا ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میرا خیال ہے لوگ نہیں سمجھ رہے. 4 میچ ہار گیا تھا, ہاں جی, پھر وہ کیسے کہتا تھا میں جیت جاؤں امید گا, ہی نہیں تھی ورلڈ کپ کی. اچھا وہ کیسے کہتا تھا میں جیت جاؤں گا, وہ تلا ہوا تھا. ول پاور. جب آدمی تل جاتا ہے نا تو یہ کیفیت انسان کے دل میں قدرت پیدا کر, اللہ پیدا کرتا ہے. جب وہ تل جاتا ہے نا, جیسے تیمور نے کہا تھا کہ میں امپائر بنوں گا کہ تو قید میں پڑا ہوا ہے, یا جیسے سلیمان نے کہا تھا, بار بار میں اس کا حوالہ جان بوجھ کے دیتا ہوں کہ یہ شہر میں فتح کروں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ بوڈاپسٹ میرا ہے, ہنگری میرا ہے, چیکو سلواکیا میرا ہے, یہ سارے ملک میرے ہیں, ہاں جی. اور یورپ سہما ہوا بیٹھا تھا, ول تھی نا, ویسے پریکٹیکل بھی تھا, اور غریبوں کا. تو ایسے عمران خان میں بھی ہے, تیمور جتنی, عمران نے اتنی, تیمور نہیں, میں سلیمان کے بارے سلیمان جتنی نہیں, سلیمان اور تیمور تو یہ نہیں ہے, کیونکہ یہ تو وہ جرنیل بھی تھے, ایڈمنسٹریٹر بھی بڑے اچھے تھے, اور لوگوں کے عام آدمی کی دیکھ بھال بہت کرتے تھے, امن و امان مثالی تھا. لیکن بہرحال ان میں سب سے بہتر وہی ہے. یعنی اکثریت یہ بلیو کرتی ہے, لوگ کمپیریزن میں ہوگا, اصل تو لوگ ان سے بہت اکتائے ہوئے ہیں. اچھا یہ ایک بات نہیں سمجھ رہے جو حضرت عمر فاروق اعظم نے کہی تھی, جس کو امریکیوں نے سمجھ لیا اپنے دور پہ, لوگ اکتا جاتے ہیں بھائی. وہ 30 سال سے کسی شریف خاندان, زرداری خاندان سے لوگ اکتا گئے ہیں لوگ. میں کہتا ہوں اگر نیلسن منڈیلا, شاہ محمود قریشی سے بھی اکتا گئے, ان کی بیٹی کو بھی شکست. اچھا نیلسن منڈیلا نے کیوں چھوڑ دیا تھا؟ ہاں, عقل مند آدمی تھا نا بھائی. اب میں وہ نے سوچا میں ہیرو ہوں اور اب میں صدر ہوں, ہیرو سے صدر بن گیا, اور صدر جو ہے اس کو ڈیلیور کرنا ہے, اور اکتا آ جائیں گے لوگ. پر ہارون صاحب یہ لانگ مارچ کا کیا فائدہ, پہلے بھی دھرنے دیے تھے, اس سے کیا لانگ مارچ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ دباؤ ڈالے رکھے گا, اور اس کی کوشش یہ ہے لانگ مارچ نہ کرنا پڑے. لیکن کیا تو بھائی وہ اگر لانگ مارچ ناکام بھی ہو جائے تو اگلی دفعہ نہیں کر سکتے. اگر فرض کریں لانگ مارچ کرتے ہیں, ایجیٹیشن زیادہ ہو جاتا ہے, کنفرنٹیشن ہوتی ہے, تو اس سے تو ماورائے آئین کوئی اقدام کا بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے نا. اور بنے آرمی میں یہ سوچ ہی نہیں ہے ٹیک اوور کر رہا, حالات ہی نہیں ہے. آپ کے خیال میں یہ خطرہ نہیں ہے ہی نہیں, فوج چاہتی نہیں ہے. حکومت اور فرض کیجئے ایک مفروضہ ہے, جی 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 جی, جس کا نا بالفرض محال, تو لوگ ڈیفائی کر دیں گے اس کو. اگر فرض کریں دس سوشل میڈیا, ود دس سوشل میڈیا عمران خان آ جائیں اسلام آباد, 2 لاکھ لوگ آ کے بیٹھ جائیں, تو حکومت تو کیا, حکومت کام کرتی رہے گی, وہ لوگ بیٹھے رہیں گے. نواز شریف, شہباز شریف کی اتنی اعلیٰ یاداشت تھی. میں نے کہا 98 میں آپ سے ملا تھا, انہوں نے آپ 99 میں ملے تھے, مارچ میں ملے تھے, ساری بات سنائی. ہاں وہ بہت, اور یاداشت کہاں گئی؟ سٹریس میں لگتے ہیں آج کل. سٹریس نہیں, ڈھے پڑے ہیں, ڈھے پڑے. کہتے میں یہ کیا لیتی ہوں, کیا لیتی ہوں, کیا لیتی ہوں, وہ محاورہ کیا, محاورہ کیا, وہ شعر کیا ہے, کیوں اتنے سٹریس میں ہیں؟ مولانا فضل الرحمان کا 2 من وزن اٹھانا تنہا, باقی اور بھی بتائیں. مینگل بھی تو ہے, زرداری بھی تو ہے. زرداری, او زرداری کی فرمائش ہے. اچھا پھر اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے کہ بھئی استحکام ہو, یہ ہو, کوئی ڈیلیور ہوتا نظر آئے, او دکھی ہے اسٹیبلشمنٹ. وہ لائے, مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, نہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کیوں دکھی ہے, کس کام کے لیے لائے تھے, یہ کیا کر رہے ہیں. ادھر نواز شریف صاحب بڑے بھائی, شام کو ٹیلی فون آ جاتا ہے, وہ پتہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, شہباز صاحب نہیں کہتے, وہ شہباز تو کی کیتا ہے. اچھا تو کی کیتا ہے. ہاں, اور بجلی سستی کر, اور مولانا فضل الرحمان دے کام کر. مولانا فضل الرحمان کے کام, وہ ڈالر تو سستا کر دیا. مولانا فضل الرحمان کے کام تو دنیا کے سارے حکمران مل کے بھی نہیں کر سکتے. دیکھیں جو ڈالر ہے وہ مفتاح 240 پہ چھوڑ گئے. آپ نے کوئی فکر کی داد نہیں دی یار. نہیں, وہ دنیا کے سب حکمران مل کے بھی مولانا فضل الرحمان کا احترام بھی ملحوظ رہنا. اچھا, احترام ملحوظ, اچھی بات ہے, وہ ہمارے سیاسی لیڈر ہیں. تو اب دیکھیے کہ اگر ڈالر 240 پہ چھوڑ گئے مفتاح, ڈار صاحب آئے فٹافٹ نیچے نیچے نیچے, وہ پھر بڑھ رہا ہے نا جی, پھر 221 پہ آ گیا ہے, اور اوپن منڈی میں 236 پہ ہے, تو کچھ بھی فرق نہیں پڑا نا. فرق بات یہ ہے آپ کی کٹی میں پیسے ہیں نہیں, 7 ارب ڈالر رہ گئے ہیں زر مبادلہ, جو 1 مہینے کے لیے کافی ہے. والا قصہ ہو گیا, ٹھیک نہیں. فچ جو ہے ایک انٹرنیشنل ریٹنگ ایجنسی ہے, اس نے پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ کم کر دی ہے ابھی, I know that, وہ ٹرپل پلس کر دی ہے. فیٹ والا کیسا ہو گیا نا,
یہ بڑی خوشخبری، عام حالات میں یہ ایک عظیم خوشخبری ہوتی لیکن اب تو ان حالات میں لوگوں نے اس پہ غور ہی نہیں ابھی کیا. تو لگتا ہے 1 سال لگے گا اس کو میچور ہونے. ویسے یہ فیٹف ہے کیا؟ فیٹف عام آدمی کہتا ہے یہ کیا FATF فیٹف؟ یہ بھائی آپ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس. بھائی آپ نگرانی میں رکھے گئے ہیں، جیسے نہیں ملزم تھانے میں پیش ہوتا بس طالب کا. اچھا نہیں، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، لیکن مطلب ہم پہ الزام تھا. اچھا ہارون صاحب، میں یہ بتا دوں کہ یہ 1989 میں 1989 میں یہ ادارہ بنایا اب تو دنیا ہم سے مطمئن ہے اس میں. ہاں نہیں، اور اس ادارے کا ویسے ہم پہلے بھی بے قصور. شروع میں مقصد اس میں تھا. اچھا ایک بات میں کہہ دوں، فوج کا بڑا رول ہے اور پرویز الہی صاحب نے بڑی فٹافٹ بے چینی سے اس کو کریڈٹ دیا. لیکن عمران خان کا بھی ہے. عمران خان نے پورا تعاون کیا. حماد اظہر کا حماد اظہر صاحب نے ایک افسر کا نام لیا جو بہت ہو گیا. بینکوں نے بڑا کام کیا، بینکرز کا بڑا کردار ہے. اچھا پھر اس حکومت کا بھی آنے کے بعد پہلے تو انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا. جی وہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے کچھ نہیں کیا، ہم نے ان سے بہت تعاون کیا اور ہم نے وہ قوانین منظور کروانے میں. تو وہ ذرا ہم دیکھ نہ لیں کہ وہ کتنا تعاون کرتے رہے شہباز شریف. جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے، وہ تو میرا خیال ہے کچھ ایسی بات نہیں تھی، وہ تو بائیکاٹ کر دیتے تھے اسمبلی کا ایسے وقت میں. دکھا سکتے ہیں ہمارے پروڈیوسر اس کو؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھتے تھے قومی اسمبلی میں، تو فیٹف کے اوپر اس وقت زمانے میں اسمبلی میں سینٹ میں لیجسلیشن ہو رہی تھی، اور تمام تر حکمراں جماعت اور ان کے لیڈر کی رونت تکبر کے باوجود، چونکہ یہ قومی معاملہ تھا، اس سے پاکستان کی 22 کروڑ عوام کی قسمت جڑی ہوئی تھی، ہماری معاشی صورتحال کو ایک چیلنج درپیش تھا. ہم نے پوری طرح اسمبلی میں اور سینٹ میں اس بل کی لیجسلیشن میں پوری طرح ہاتھ بٹایا. اس بات کی پوری قوم گواہ ہے اور آپ گواہ ہیں. کیا کیا تانے ملتے تھے کہ جناب یہ NRO مانگ رہے ہیں، جناب یہ نیب زدہ ہیں، جناب یہ اندازہ کریں. یعنی انتہائی تحمل اور برداشت سے ہم نے یہ تمام تانے ہم نے برداشت کیے، مگر قومی جو وقار اور پاکستان کا عظیم تر مفاد، اس کو ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی ہم نے کمپرومائز نہیں ہونے دیا. جی یہ تو شہباز شریف صاحب ابھی دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن اصل میں تو ایسا نہیں ہوا تھا. یہ تو جب لا پاس ہونے لگتا تھا فیٹف سے ریلیٹڈ بائیکاٹ کر جاتے تھے. نہیں، شرطیں لگاتے تھے کہ ہمارے فلاں کام کرو، ہمیں رہتے دو. NRO مانگتے تھے. NRO مانگتے تھے. اور اب دیکھیں یہ تو اسے کہتے ہیں جوتوں سمیت آنکھوں میں گھس آنا. جوتوں سمیت، یعنی صحیح محاورہ آپ نے استعمال کیا. وہ دکھائے نا جی جو بائیکاٹ کر رہے تھے. عمل سے ہٹ کر جو ہے الٹ جو کیا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اتنی غلط بیانی قبول وہ کیا محاورہ فارسی برعکس نام نے زنگی کافور. یہ فارسی میری نہیں ہے، مجھے بس اردو تھوڑی بہت آتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، انگریزی بھی آتی ہے آپ کو، سرائکی بھی آتی ہے، پنجابی بھی آتی ہے. یہ دیکھیے کہ عوام کو سیاستدان، کیا یہ سچ بولنا جرم ہوتا ہے سیاست میں؟ بس یہ اپنی طبع کی بات ہے. قائد اعظم جھوٹ نہیں بول سکتے تھے، بعض لوگ سچ نہیں بول سکتے. اس طرح بعض لوگ ضرورتاً جھوٹ بولتے ہیں، جیسے ضیاء الحق ایٹمی پروگرام کے بارے میں بولتا تھا. وہ تو بعض لوگ ٹرک کے طور پہ جیسے بھٹو بولتا تھا. یہ بعض لوگ ہیں، اب نام لینا اچھا نہیں ہے. یہ جھوٹ جب تک نہ بولیں اور جب تک پیسے نہ کمائیں اور جب تک بٹرے نہ کریں، ان کو نیند ہی نہیں آتی. اچھا سر، یہ جو فیٹف کا معاملہ ایڈکشن ہے جھوٹ بولنے کی، پیسے کمانے کی اور شوبدہ بازی کی، 3 چیزوں کی. اور یہ بھی سمجھتے ہیں نا کہ لوگ ان کی بات کو سچ بھی مان لیں گے. لوگوں کا حافظہ کمزور ہے، کیونکہ لوگ ان سے دھوکہ کھا گئے یا دھوکہ دینے میں کامیاب رہے، تو لہذا ان کو تو پختہ یقین. جب بھی الیکشن لڑتے ہیں الیکشن بھی جیت جاتے ہیں. ایک اور بات یاد رکھیں، ہاں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوہ احد اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، عادت نہیں بدل سکتی. عادت کو بدلنے کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، احساس کرنا پڑتا ہے، صحبت بدلنی پڑتی ہے. آپ ریزالو کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں یہ میری تباہی اس سے ہو جائے گی. لیکن جس شخص کا یہ خیال ہو کہ اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں ارشاد یہ ہے کہ بے شرم اپنی مرضی کرے. میں کسی خاص شخص کے بارے میں نہیں کہہ رہا، بے شرم اپنی مرضی کرے. یہ جناب رسالت مآب. اچھا ہارون صاحب، یہ جو فیٹف ہے نا، اس کے بنیادی طور پہ بنائی گئی تھی منی لانڈرنگ کے خلاف. ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب 9/11 کا واقعہ ہوا، ٹیررزم دنیا میں ایک بڑا ایشو بن گیا، تو پھر اس میں یہ بھی شامل کیا گیا کہ ٹیررزم کی جو لوگ فائنانسنگ کرتے ہیں، مالی امداد کرتے ہیں، اس کو استعمال اس کیا کے گیا بھی مانیٹرز میں.
پاکستان کو پھر امریکہ 9/11 سے اس قدر سہم گیا تھا. دیکھیے مغرب کبھی ترکوں کو نہیں بھول سکتا. کتنے ملک تھے جو انہوں نے فتح کر لیے تھے, اس کی یادیں نہ صلیبی جنگوں کو بھول سکتا ہے نہ ترکوں کو بھول سکتا ہے. وہ بچوں کو ڈراتی تھی عورتیں, ترک آ رہے ہیں سو جاؤ. ترک ہیبت کا نشان تھے. آپ سے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں, مارٹن لوتھر کنگ نے کہا کہ ان سے لڑنا خدا سے لڑنے کے مترادف. حالانکہ وہ بعد میں اب تو ہم بڑے کمزور ہیں ہارون صاحب. آپ بالکل الٹ ہے. ہاں, لیکن انہوں نے ہمیں اب ہماری عادات ہماری معیشت کا کچومر نکال اب نہ دیا. ہمارے پاس انیشیٹو ہے, ہاں, نہ ہمیں کوئی خدا پہ توکل ہے جیسے قائد اعظم کو تھا یا ٹیپو کو تھا یا صلاح الدین کو تھا یا ابراہیم لنکن کو بھی تھا. یہ توکل ضروری نہیں مسلمان میں ہی ہو, ہر دانا آدمی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. ویسے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہی ہو گیا تھا, مصدقہ تو نہیں ہے. بات یہ ہے نہ اپنی محنت پہ یقین نہ اللہ پہ یقین. ہاں جی, لیکن اب یہ جو فیٹف سے اب انہوں نے ہمیں نقصان پہنچایا, نہ علم اتنا نقصان علم ہمیں نہ پہنچا ادراک. چکے, یہ اب نکال لیا. لیکن اب ہمیں اس کا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو بینکنگ ٹرانزیکشن ہے نا, اس پہ بہت سخت کڑی شرائط ہوتی ہے. سر یہ تو ایک پہلو ہے نا, یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. بات یہ ہے دنیا میں ترقی کون کرتا ہے؟ آزاد آدمی جو صحیح تجزیہ کر سکے, جو انیشیٹو لے سکے, جو یہ جانتا ہو کہ آج کی اکانومی کیا ہے. آج کی اکانومی انڈسٹری آئی ٹی ہے, الیکٹرانکس ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, روبوٹکس ہے. اچھا دیکھو فوج سمجھتی ہے, فوج میں 10-12 سال ہوگا کاغذ استعمال ہی نہیں ہوتا, پیپر لیس ورک ہے. تو یہ ہماری سول میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو ہم نے بہت دیر اچھا تک برطانیہ کی پولیس جو ہے وہ فوج سے بھی اچھی ہے, یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ہاں, وہ تو بہت تو مثالی ہمارے پولیس کیوں نہیں نہیں؟ ہے. ہم بھی فوراً نہیں, تو ہمارے کلچر میں بھی پرابلم ہے. نہیں, فیوڈل کلچر ہے. ہاں, غریب کو غریب انسان. چینیوں کا انگریزوں کا کیا کلچر تھا جی؟ وائکنگز نے حکومت کی, رومنز کی, نارمن نے کی, ایون فرینچ نے کی. لیکن آہستہ آہستہ بدلے گا. امریکہ کا کیا کلچر تھا جی؟ 2-4 سال میں تھے, پولنگ والے دن مر جاتے تھے. آپ جب بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, قدرت آپ کی مدد, ہر طیب پاکیزہ اچھے کام میں قدرت مددگار. تو ہارون صاحب, کہا جاتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس آدمی کی مدد کرتا ہے جو خلوص دل سے کوئی بھلائی کا کام کرتا. ہمیں ٹیررزم سے بہت نقصان پہنچا, شدت پسند تنظیموں سے بہت نقصان پہنچا. کچھ بڑی شخصیات کو جب ٹیرر فائنانسنگ میں طویل قید کی سزا ہوئی تو فائنلی ہماری جان گرے لسٹ سے چھوٹی. ہمیں یہ جو جان تو ہم نے اپنی خود پھنسائی ہوئی ہے نا. بات یہ ہے اب پھر ٹی ٹی پی سرگرم عمل ہے, پھر وہ سوات ٹی ٹی پی کا تو حل ہو سکتا ہے, خیبر پختونخوا میں یکسوئی نہیں, کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں ہے. ٹی ٹی پی کیا چیز ہے؟ اسے 50 گنا بڑا خطرہ جو ہے اس کو ختم کر دیا. بلوچستان میں, کراچی میں, قبائلی پٹی میں ہر کہیں ٹیررزم ہو رہا تھا, وہ اس سے نمٹ لیا تھا نا. بات یہ ہے اگر تو آپ انحصار کرنے والے لوگ ہیں تو آپ ہمیشہ محتاج ہی رہیں گے. اور جب قائد اعظم ہیں تو وائسرائے کیسے ڈرتا تھا؟ لارڈ ویبل نے کہا کہ اگر ایک انڈین گورنر بن سکتا, لیفٹیننٹ گورنر بن سکتا ہے, یعنی تقریباً وزیر اعظم, تو دوسرا کیوں نہیں بن سکتا؟ وہ اٹھ کے چلے گئے اور کہا میں آئندہ سے ملوں گا نہیں. اور اس سے کہا کہ I'm not here to sell my nation. اچھا وہ آزاد آدمی تھے, انہوں نے ہمیں آزادی دلائی, ہم نے ان پہ, قوم ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی. اور قوم تو لچھے دار تقریروں کی عادی تھی, سید تعالی شاہ بخاری, عرب الکلام آزاد اور فلاں اور فلاں. بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں یہ قائد اعظم کی, تو ان میں ایموشنل بیلنس بھی تھا. اللہ کرے کہ ہمیں ایسی لیڈرشپ دوبارہ مل جائے. ہارون صاحب, ایک اور موضوع جو ہے اس وقت بہت زیر بحث ہے, اور وہ ہے کہ 29 نومبر کو ہمارے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ ریٹائر ہو رہے ہیں. پہلے امریکہ میں انہوں نے اعلان کیا کہ میں توسیع نہیں لوں گا, اب انہوں نے 1-2 روز پہلے پھر یہ بات دہرائی ہے, کل دہرائی ہے. ISPR نے تو نہیں کہا. ویسے انہوں نے رپورٹ ہوا میڈیا پہ تو کوئی تردید نہیں آئی اس کی. اچھا میں, آپ جب میری ذرائع سے بات ہوئی نا, ایک ہوتے ہیں ذرائع اچھے, ایک ہوتے ہیں پوری طرح ڈیپینڈیبل. جی جی, اس میں تجزیہ بھی شامل ہے, معتبر ذرائع. نہیں, وہ جو لوگ ویل پلیسڈ بھی ہو اور ٹروتھفل بھی ہو. جی جی, یعنی وہ جانتا بھی ہو اور مبالغہ نہ کرتا, جھوٹ نہ بولتا. مجھے تو کل یہ خبر تو بعد میں آئی ہے, صبح انہوں نے بتا دیا تھا. یعنی ایک ہے بہت زبردست آدمی ہیں, انہوں نے کہا بھئی یہ جا رہے ہیں اور فلاں صاحب آ رہے ہیں. اب میں اس کو سمجھتا ہوں کہ نام نہیں لینے چاہیے,
یہ ہمارا کام نہیں. پاکستان کے سیکورٹی ایشوز جو ہیں اس پہ حساس ہونا چاہیے. فلاں صاحب آ رہے ہیں, اگر وہ فلاں صاحب آ گئے انشاءاللہ چیزیں بہتر ہونے شروع ہو جائیں. مطلب سینیورٹی کو اہمیت دی جائے گی. سینیورٹی کو مجھے بھی یہ لگتا ہے کہ اس بار سینیورٹی بس آپ سمجھ گئے, بس اتنا ہی ہے, زیادہ نہ آگے نہ جائیں. اچھا, آگے کچھ خوبصورت درخت بھی ہوتے ہیں باغ میں جن میں ہوتے ہیں, ان کو کیا کہتے ہیں؟ جو بھی کہتے ہیں, یہ کام نہیں میں کرتا. آپ اس کو تفصیل میں نہیں جانا. نہیں تفصیل نہ پوچھ, ہے اشارے کافی. تو عمران خان, یہ کہانیاں کہی جاتی ہیں. عمران خان جو اپنا لانگ مارچ تھوڑا ڈیلے کر رہے ہیں, شاید اس وجہ سے اگر عمران خان کو صرف یہ بتا دیے جنہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں, الیکشن کی تاریخ چاہے 6 مہینے بعد کی دے دی جائے. اپریل تو ویسے مناسب نہیں, مارچ میں نہیں, اپریل میں تو گندم کٹ رہی ہوتی ہے. جی, اور گندم جب کٹتی ہے جان پہ بنی ہوتی ہے. جی, آپ تو گاؤں کے رہنے والے ہیں, آپ کو پتا ہے. وہ اپنا دیکھیے, یہ طے کرنا ہی پڑے گا, صلح کے سوا اللہ نے سارے دروازے بند کر دیے, اور یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں عمران خان صاحب بھی آپ کو پتا ہے تضحیق کرتے ہیں, تحقیر کرتے ہیں. خواجہ آصف صاحب کو تو اللہ نے پیدا ہی اس کام کے لیے کیا. ہاں, کسی کو ٹریکٹر ٹرالی, کسی کو کچھ. افسوس ہوتا ہے یونیورسٹی کے جو لیڈر بن جاتے ہیں نا, ساری عمر اسٹوڈنٹ لیڈر ہی رہتا ہے. یہ لیکن اب تو وہ بڑے مرتبے پہ پہنچ گئے, انہیں اپنے مرتبے کا خیال رکھنا. شخصیت نہیں بدلتی نا. اچھا, تو تباہ نہیں بدلتی. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی آئے گی, تقریباً اب 1 مہینہ رہ گیا اس میں, 22 تاریخ ہے. 22 ہے, ہاں, تو پورے 5 ہفتے رہ گئے. 5 ہفتے رہ گئے. نہیں 5 نہیں رہ گئے. اصل میں بات یہ ہے کہ لیٹ بھی کر لیں تو مڈ نومبر میں کریں گے نا. مڈ نومبر میں. دیکھو جی, وہ جو جھگڑا پڑا نا, نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, ہاں, اب نیا آرمی چیف آنا ہے. جی, اسلم بیگ صاحب کہہ رہے تھے جون نہیں گزرنے دوں. جون, وہ تو بڑے ایمبیشیس, بڑی جون نہیں گزرنے دوں, مئی نہیں گزرنے دوں گا, جون. وہ گئے غلام اسحاق خان کے پاس. غلام اسحاق خان اتنے ٹیکٹ فل تھے, وہ اصل میں سنسیئر بھی تھے نا. انہوں نے بولا جنرل اسلم بیگ کو, اور بابے سے ڈرتے بھی تھے یہ کہ بابا ٹیکٹ فل تو بڑا ہے. بابا نے کہا میں تو یہ سمجھتا ہوں آپ کے ہوتے ہوئے ماشاء اللہ کا کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں, اس کو انگیج رکھا, وہ ٹیکٹ فل تو بہت ہے. اور پھر لگا کہ بھائی گڑبڑ ہوگی, کچھ پرابلم ہو سکتا ہے. انہوں نے 3 مہینے پہلے اعلان کر دیا. اس دن میں وہی تھا اتفاق سے. آصف نواز کیا نہیں وحید کا, جی آصف نواز. اتفاق سے وہ ٹینک کا وہ بنایا تھا, ماڈل کیا اس کو کہتے ہیں, نمونہ بنایا تھا. ٹھیک ہے. تو وزیر اعظم بھی وہیں تھے, سب جنرل بھی وہیں تھے. اسلم بیگ اکیلے کھڑے تھے یا میں اکیلا کھڑا تھا؟ صحیح ہے. سارے لوگ آصف نواز کے پاس تھے. ایز یو اناؤنس اٹ, نئے دور کا آغاز ہو جائے گا. جو نیا آرمی چیف ہے وہ فطری طور پہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم خود منتخب کرتا ہے, اپنی ترجیحات خود طے کرتا ہے. اور جن صاحب کا کہا جا رہا ہے, جو میں نے سنا ہے, میں 100% تو نہیں میں کہہ سکتا, وہ نہایت ہی بھلے آدمی ہیں, سیاست سے دلچسپی ہی نہیں ہے, ہارڈ ٹاسک ماسٹر ہیں اور محنتی بہت ہیں, اور ان کو بڑا مخلص آدمی سمجھا جاتا ہے. اللہ کو پاکستان کی بھلائی, ہم تو بچتے ہی نا اپنا ڈیوائن انٹرفیئرنس سے ہیں, اللہ کی مداخلت ہوتی ہے تو ہم بچتے ہیں. اگر اللہ کو بھلائی منظور ہے, اور ان کا میں نے یہ ابھی ارادہ کیا ہے کہ میں ضرور 7 بکرے اگر وہ بن گئے نا, میں انہیں جانتا نہیں نا وہ مجھے جانتے, 7 بکرے جو ہے نا میں دے دوں گا کہ پاکستان, میں روز اللہ سے یا اللہ پاکستان کو بچا. ہر کوئی کرتا ہے, میں اکیلا تو نہیں ہوں. لوگوں کی خواہش تو ہی نہیں ہے, خواہش ہی دعا ہوتی ہے, سچی خواہش ہی دعا ہوتی ہے. تو اس سے ماحول پہ ایک مثبت اثر بھی پڑے گا ظاہر ہے. جی ہر چیز ٹھیک ہونی شروع ہو جائے گی. ٹھیک تو دیکھو نا, جب بیمار ٹھیک ہوتا ہے تو توانائی تو بھرپور آنے میں وقت لگتا ہے. کوئی یخنی پیے گا, کوئی جناب شاید کھائے گا, کچھ کرے, ورزش کرے گا, واک کرے گا, پھل کھائے تو ٹھیک ہوگا. ویسے ایک بات ہے کہ عمران خان کو اتنی جلدی کیا ہے, الیکشن ہونے دیں اگست میں تو کیا ہو جائے گا. نہیں وہ جلدی کی, پہلے تو میں کہتا تھا کہ یار بےتابی ہے, لیکن میں نے غور کیا جلدی کی ایک اور وجہ ہے. سازشیں اتنی ہو رہی ہیں نا. کیا سازش؟ عوام میں پاپولر ہوتے جا رہے ہیں. نہیں, سازشوں کا نتیجہ وہ تو عمران خان کو قتل کرنے کا نہ صرف منصوبہ تھا جس نے بھی بنایا, چونکہ میرے پاس 100% معلومات نہیں اور صرف ایک سورس ہیں, اس کا نام مجھے معلوم ہے, مجھے یہ پتا ہے اس وقت اسے کہاں رکھا گیا, اس کو پکڑ لیا گیا تھا.
وہ لیاقت علی خان ہی والا قصہ تھا، وہ افغانستان سے آیا تھا، کرائے کا قاتل تھا. وہ تو پھر پورا پاکستانی ایک بحران، شدید بحران. نہیں وہ بات چھپے گی تو نہیں. ہاں وہ تو بہت بڑا مسئلہ ان ہے. اے فیو ویکس میرا خیال ہے یہ تو ہماری ریاست بھی نہیں چاہے گی. میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی اسٹیبلشمنٹ یا حکومت ملک کا تو فائدہ اسی میں میرا ہے. خیال ہے وہ ملک کے باہر سے سازش لیکن ہوئی. نون لیگ میرا واضح- خیال ہے وہ سازش ملک کے باہر سے ہوئی تھی. شہباز شریف نے واضح کہا ہے کہ وقت پر الیکشن ہوں گے. خواجہ آصف نے بھی کہا ہے کہ وقت پہ الیکشن ہوں گے. یہ چاہتے تو ہیں کہ چلو نہیں میں نہیں یہ چاہتے ہیں کہ بجٹ اور میں سر عوام کو دباؤ- کچھ ریلیف دیں تاکہ ان کی پوزیشن کہاں سے بہتر ہو ریلیف جائے. دیں گے؟ بجلی سستی کر وہ دیں، محاورہ مفت لوگ کر دیں. ایک محاورہ لوگ غلط بولتے ہیں، گنجی نہائے گی کیا نچوڑے گی، وہ ہے نہائے گی کیا نچوڑے گی کیا. بات یہ ہے کہ بھی پیسے ہیں کہاں، اور اگر یہ خزانہ خالی کر کے جائیں گے، پہلے ہی قوم ان کو غصہ ہے، پھر یہ اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے. اب آپ کا خیال ہے پرانے حربے نہیں چل سکتے جو خاقان عباسی کے دور میں ہوئے تھے؟ یہ سوشل میڈیا، یہ میڈیا، اور ضیاء الحق کے زمانے میں وہ ضیاء الحق صاحب جو چاہتے تھے کرتے تھے، جو چاہتے تھے کر لیتے تھے. مشرف بھی ایک خاص وقت تک جو چاہتے تھے آپ کر عمران لیتے. خان سے ملے تھے، آپ نے دیکھا کہ وہ پریشان ہیں، سٹریس میں ہیں، نہیں، ان کو سزا ہو گئی ہے. نہیں وہ تلا ہوا ہے، جیسے ورلڈ کپ جیتنے پہ تلا ہوا تھا نا، بہت ڈٹرمنڈ ہیں، پرعزم ہیں. ایسا ویسا ڈٹرمنٹ. ہاں دیکھو وہ اس کو غصہ بھی آج کل اپنا دو بات تبدیلیاں آ گئی ہیں. ایک تو میں بڑا تنگ کیا ان کو، تو غصے میں نہیں آئے، بس پھر چھاڑ یار. ہاں جی. اچھا. اور دوسرا یہ ہے کہ بات اب راز رکھنے لگے، راز رکھتے ہی نہیں تھے. ان کے تو پیٹ میں کوئی بات ٹکتی نہیں ہاں تھی. یہ میں نے کہا وہ تھا. کوئی کان میں وہ کوئی خود کہتے تھے. ہاں. میں کہ آپ حکمت یار کے الٹ ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا آپ کس سے پاس بات چھوئے. کہتا کاش مجھ میں یہ خوبی ہوتی. اب بات کو راز رکھتا. اچھا ایک اور لانگ مارچ کو بھی راز رکھا ہوا ہے. ایک اور ہنر پیدا کر لیا ہے، وہ کیا؟ ٹویسٹ کرتے ہیں بات کو. آپ کچھ کہہ رہے نا، بات کو ٹال دیتے. اچھا پہلے تو مطلب نہیں ہے. کرافٹی پولیٹیشین ہو گئے ہیں، میچور ہو گئے ہیں. بھائی جان جب اتنی مصیبتیں سر پہ پڑتی ہیں، مشکلیں مجھ پہ پڑیں اتنی کہ آسان ہو پھر تو ان کے تجربے کا اگر وہ حکومت میں آ گئے تو ملک کو فائدہ ہوگا. ایک پہلو خراب ہے. ایسی موقع پہ دیکھیے جنگ سے آپ جانتے ہیں پہلے جیتی جاتی ہے جس نے تیاری کر لی. جو ڈٹرمنٹ بھی ہے، تیاری بھی ہے. ہاں ہاں تیاری یہ ریلوے ہے، پی آئی اے ہے، فلاں ہے، پی ٹی وی ہے، اکانومی خراب ہے، تعلقات دنیا سے ٹھیک نہیں ہے، اسٹیبلٹی نہیں ہے، ہم ایک انپریڈکٹیبل قوم بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. کیا امریکہ سے لڑائی کریں گے وہ؟ نہیں بالکل نہیں. ان کا اپروچ ہیلدی ہے امریکہ کے بارے میں کہ اچھا وہ کیا ہے؟ بھائی تعلقات خراب نہیں کریں گے، لیکن اپنا جو اپنی آزادی سے فیصلے کریں گے. چین سے بھی اچھے رکھیں گے، روس سے بھی اچھے رکھیں گے. چین تو وہ اس کے آپ کو اس پہ میری ان سے بات ہوئی تھی، چینی صدر سے ان کے ایکسیلنٹ تعلقات. اور آپ کو پتا ہے جو چینی صدر ہیں روسی صدر پوٹن سے، اور پوٹن تو اس کا ایسا مدعا ہے کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے. لیکن سر یہ آج خبر بھی ہے پوٹن تو اس کو اٹھنے نہیں دیتا تھا. اچھا اچھا. وہ کہا خان صاحب بیٹھو. اچھا. وہ پھر اس کو لبانے کی بڑی کوشش کرتے. میری بیوی مسلم، وہ پوٹن نے کہا میں 300 مسجدیں بنائی ہیں خان صاحب. اچھا. وہ خان صاحب میں یہ توہین رسالت کے بہت لیکن امریکیوں کو تو یہ پسند نہیں نا کہ ہم روس کے قریب ہوں. نہیں تو ہم نے امریکہ سے تو کوئی نقصان تو نہیں نا کرنا امریکہ کا. ہاں ہمیں کیا پڑی امریکہ. اب انڈیا تو امریکہ سے بھی فائدے اٹھا رہا ہے، روس سے بھی اٹھا رہا ہے. دیٹ از دی وے. تو ہم کیوں نہیں ایسا؟ نہیں دیٹ از دی وے. دیکھیے نا، ہر قوم، ہر انڈیویجول، ہر قوم، ہر قبیلہ اپنا مفاد دیکھتا ہے نا. ہاں. دوسروں کو نقصان، یہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا. ہم میں یہ ٹینڈنسی ہے کہ کسی کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں. یہ بات میں مکمل کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا فرمایا اگر اپنے قبیلے کی تم والوں کی مدد کرو تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ اس کی ظلم میں حمایت نہ کرو. اچھا ٹھیک ہے، یہ اصول ہو تو گیا. مطلب عمران خان ایک متوازن خارجہ پالیسی کی طرف بالکل متوازن. امریکہ کے خلاف اس نے کبھی وہ کوئی لڑائی جھگڑے وہ سوائے وہ سائفر کے، باقی تو اس کا کوئی امریکہ سے گلہ نہیں ہے. وہ یہ حکمت یار کو یہی گلہ تھا. امریکیوں نے پھر آخر وہاں آ کے کتنے $100 ٹریلین کتنے $1 ٹریلین ضائع کیے، اپنی پوزیشن خراب کی. اگر حکمت یار کے ساتھ مصالحت کر لیتے، یعنی حکمت یار کو چھوڑیں، وہاں فیئر فری ایک الیکشن ہو جاتا، یا جو بھی میجورٹی تھی جیسے بھی آ جاتی، وہ آپس میں یہاں بھی اگر فری فیئر الیکشن ہو جائے تو امریکہ اگر پاکستان میں مداخلت چھوڑ دے. آپ کو بتاؤں 80s کے سروے کیا تھے، who is the best. ٹائم ختم ہو. ایک منٹ. پاکستان کا بہترین دوست کون سا ہے؟ لوگ کہتے تھے امریکہ. اچھا 80s میں جو سروے کیے نا گیلپ نے، کہتے تھے امریکہ اور سعودی عرب ہمارے. لیکن آج کل تو چین تو رائے بدلی ہوئی ہے.
بہت سی باتیں ہوئیں، فیٹف پہ بات ہوئی، اور توشہ باقی خانہ کل کر کیس لیں پہ، گے۔ پس پردہ مذاکرات پر، آرمی چیف کی تعیناتی پہ۔ انشاءاللہ کل ہم پھر نئے موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ 8 بجے ہمارا پروگرام ریاست اور سیاست دیکھیے گا۔ خدا حافظ۔